بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. معزز سامعین کرام، آج کے اس دور کے اندر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر آج کل جو نوجوان جنریشن ہے، جو نوجوان طبقہ ہے، وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اور پوچھنے پہ یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ بات سناتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں ہر بات پہ ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ہمارے والدین ہماری زندگی کے اندر رکاوٹ بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پہلے میں اللہ کا فرمان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ بڑی واضح آیت ہے، اور میں آپ کو اس کا ترجمہ سنا دینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، تم صرف اور صرف اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی انسان کر سکتا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یعنی جہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ والدین کی خدمت کا درس دیا ہے. اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، گالیاں نہیں دینی، برا بھلا نہیں کہنا، طرح طرح کی اذیتیں نہیں پہنچانی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پاؤ، فلا تقل لہما اف، تو اپنے والدین کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور انہیں جھڑکو بھی مت، انہیں اذیت نہ پہنچاؤ، انہیں تنگ مت کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اپنے والدین کے ساتھ جو بوڑھے ہو چکے ہوں، عمر رسیدہ ہو چکے ہوں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. آج کل کی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کو پہچانتی تک نہیں ہے، وہ محبت ہی نہیں کرتی. بوڑھے ہو چکے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کتنی دردناک بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، افسوسناک بات ہے. میرے بھائیوں، ہم نے اپنے والدین سے محبت کرنی ہوگی، الفت سے پیش آنا ہوگا، محبت اور پیار سے پیش آنا ہوگا، اس میں ہماری بہتری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو اللہ رب العزت اذیت یہ دیتے ہیں، عذاب یہ دیتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد فرما دیتے ہیں. یعنی کہ والدین کی خدمت کرنے کی اتنی فضیلت ہے، اور نافرمانی کرنے کی اتنی اذیت ہے، اتنا عذاب ہے. اللہ رب العزت نے جو انسان والدین کی خدمت کرتا ہے، اس کا صلہ بھی بہت زیادہ رکھا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے سر میں جہنم کے انگارے ایسے برسائے جائیں گے، ایسے برسیں گے
کہ جس طرح آسمان سے بارش کے قطرے زمین پہ گرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ہے اس انسان کے لیے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ فرمایا اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ کہ جس شخص نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکا، اس شخص کا ناک خاک آلود ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ اللہ نے ہماری زندگی کے اندر ہمارے بوڑھے والدین دیے ہیں، تو ہم ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، الفت سے پیش آئیں، ان کو ہر چیز مہیا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہماری جنت ہمارا انتظار کر رہی ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔